السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ساتھی، ہر صحابی ستارے کے مانند ہے۔ اس میں سے جس کی بھی اتباع کی جائے گی، ان کو رول ماڈل بنایا جائے گا، اس سے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہوگی۔ ان حضرات کی زندگیوں میں جو ایمان کی قوت اور تازگی ہے، اس کو کسی اور چیز میں تلاش کرنا لا حاصل ہے، نہ حاصل ہونے والی چیز ہے۔ جیسے باغ میں گلاب کو سرداری حاصل ہے، تمام انبیاء میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداری حاصل ہے، اسی طرح تمام صحابہ میں، بلکہ کائنات میں انبیاء کے بعد جو سب سے بلند مقام اور مرتبہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے نام عبدالکعبہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام اسلام کے بعد عبداللہ رکھا۔ عتیق اور صدیق آپ کا لقب تھا، ابو بکر کنیت تھی، اسی کنیت سے آپ مشہور ہیں۔ بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہے ہیں، ہر موقع پر، ہر تکلیف کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ شعب ابی طالب میں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے وقت بھی پیروی کرنے میں، تجارت کے معاملات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ساتھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے مردوں میں اسلام قبول کرنے والے، بغیر کسی چوں چرا کے اور معجزہ طلب کیے ہوئے جو شخص ہے وہ بھی حضرت ابوبکر ہیں۔ ایک طویل وقت مکہ مکرمہ میں گزرتا ہے، 13 سال تقریباً یہاں پر گزرتے ہیں، بڑی تکلیف کے ساتھ یہ وقت گزرتا ہے۔ اگر کسی بھی اعتبار سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو لے لیں تو ہمارے لیے ایک طویل وقت درکار ہے۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے واقعے کو تفصیل سے ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ یوں تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ وطن سے لگاؤ ہونا، وطن سے محبت ہونا ایک فطری چیز ہے۔ اپنی ایمان اور دین کو بچانے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ دینا یہ بھی ایک بڑا مشکل کام ہے، اسی لیے ہجرت کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ ایک طرف کفار مکہ ہر طرح کی تدبیریں کر کے مایوس ہو گئے اور انتہا کو ان کی کوششیں پہنچ گئی، وہ سمجھ گئے کہ اب اسلام کی قوت کو روکنا ناممکن ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کوئی تدبیر ان پر کام نہیں کرتے، وہ اپنے دعوت کے کام کو روکنے والے نہیں ہیں۔ تو ان لوگوں نے تمام قبیلوں کے ایک نوجوان کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اطلاع دے دی۔ اس سے پہلے، اس واقعے کے ہونے سے پہلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیگر صحابہ کی طرح حبشہ کی طرف ہجرت کرنا چاہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے۔ ایک مرتبہ اس کام کے لیے نکلے بھی، لیکن کسی وجہ سے واپس آ گئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام واقعہ بتلا کر آپ نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب ہمیں ہجرت کی اجازت دینے والے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سن کر تعجب میں مبتلا ہوئے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کو بھی ہجرت کی اجازت ملے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو یہیں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ اور تیاری شروع ہو چکی تھی ہجرت کرنے کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیوں کو تیار کیا، تقریباً 4 مہینے تک ان کو کھلا پلا کر تیار رکھا تھا اس سفر میں استعمال کرنے کے لیے۔ جب وہ رات بھی آ گئی، وہ موقع آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی کہ کفار مکہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر پر بلایا اور کہا کہ جتنی امانتیں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں صبح کو ان کو دے دینا ہے، اور رات تمہیں یہیں پر رکنا ہے اور میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سونا ہے۔ یہ کہہ کر ان کو سلا کر آپ باہر نکل گئے۔ کفار مکہ کے آنکھ میں بطور معجزے کے دھول جھونکتے ہوئے آپ باہر آئے، سیدھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لائے۔ وہاں پر آ کر آپ نے ان کو بتلایا کہ ہمیں اجازت مل چکی ہے، آج نکلنا ہے۔ حضرت اسماء اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے ناشتہ اور توشہ تیار کیا۔ اب توشہ کو باندھنے کے لیے کوئی جب رسی نہ ملی تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کمر بند کو پھاڑ کر اس توشے کو باندھ دیا۔ وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات النطاقین کا لقب عطا فرمایا۔ یہاں سے قافلہ نکلنے والا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک معتمد شخص کو بلا کر وہ 2 اونٹ حوالے کیے اور کہا کہ 3 دن کے بعد فلاں مقام پر تمہیں اس دونوں اونٹوں کو پہنچانا ہے۔ ادھر یہ حضرات یہاں سے نکلے، ایک ایسا قافلہ نکل رہا ہے، ایک ایسا عشق اور محبت کا، فرما برداری کا، جانثاری کا ایک واقعہ زمین و آسمان دیکھنے والے ہیں تو کائنات نے آج تک اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ ایسی جانثاری اور فرما برداری کے واقعے اس کے اندر ہے
کہ جو لوگ جن کے اندر ذرا بھی تڑپ ہوگی اور محبت اور عشق کا چسکا جس کو لگا ہوگا، اس میں وہ عشق کرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک طرف یہ قافلہ نکلتا ہے، مسلسل پیدل چلنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کچھ زخم ہونے لگتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لیتے ہیں۔ آگے بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ اس پہلی منزل کی طرف پہنچتے ہیں جس کو غار ثور کہا جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر وہ آپ اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے میں جا کر اندر غار کو صاف ستھرا کر دوں گا۔ اندر جاتے ہیں، غار کو صاف ستھرا کرتے ہیں، جو سوراخ ہوتے ہیں وہاں پر اپنی چادر پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کرتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر آتے ہیں۔ آپ آ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانب مبارک پر اپنے سر اقدس کو رکھ کر آرام فرما رہے ہوتے ہیں۔ تبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر غار میں رہ گئے ایک سوراخ پر پڑتی ہے۔ سوراخ کو دیکھ کر آپ فوری اپنا پیر اس سوراخ پر رکھتے ہیں۔ اتفاقاً اس سوراخ کے اندر ایک زہریلا سانپ ہوتا ہے اور آپ کو ڈس لیتا ہے۔ سانپ کے ڈستے ہی اس کا زہر اثر کرنا شروع کرتا ہے، آپ سے پسینے جانے لگتے ہیں اور تکلیف کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جانے لگتے ہیں۔ تو ایک آنسو باوجود کوشش کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گرتا ہے، بیدار ہوتے ہیں، واقعہ پوچھتے ہیں۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزے کا ظہور ہوتا ہے اور اپنا آپ لعاب دہن تھوک نکال کر ان کے زخم پر لگاتے ہیں، انہیں شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ رات گزرتی ہے، صبح ہوتی ہے، ادھر کفار مکہ کو پتہ چلتا ہے، وہ اندر گھستے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، چادر ہٹا کر دیکھتے ہیں کہ قتل کر دیں نعوذ باللہ آخری نبی کو، لیکن وہاں پر حضرت علی آرام فرما ہوتے ہیں۔ وہ دیکھ کر بھوکلا جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ پائری نکل کر ان دو کہتے ہیں کہ فوری ان دونوں کو تلاش کرو۔ انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ لوگ روانہ ہو چکے ہیں، اور جب انہیں اس بات سے مایوسی ہونے لگتی ہے کہ لوگ روانہ ہو چکے ہیں، فوری انعام کا اعلان کرتے ہیں کہ جو شخص بھی ابوبکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ لوگ اپنی اپنی قسمت آزمائی میں لگ جاتے ہیں، اپنے لک کو آزمانے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ اسی طرح قدم شناسوں کو، فٹ پرنٹ ایکسپرٹس کو لے کر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی منزل غار ثور پر پہنچتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ لوگ اتنے قریب آ چکے ہیں، اگر یہ لوگ اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھ لیں تو ہم پر ان کی نظر ہم پر پڑ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاریخی جملہ فرماتے ہیں جو قرآن مجید میں بھی موجود ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو، پریشان مت ہو، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہوتا ہے۔ وہ لوگ دیکھتے ہیں، ان کے قدم کے نشان ان کو وہاں غار تک ملتے ہیں، لیکن اس کے آگے نہیں پتہ ملتے، تو وہ لوگ خالی ہاتھ واپس چلے جاتے ہیں۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس موقع پر یا اس سے کچھ پہلے ایک کبوتر بھی وہاں پر، کچھ کبوتری بھی کچھ انڈے دے دیتی ہے، اور جو ایک مکھڑی بھی جالا تان دیتی ہے۔ اس کے ذریعے سے ان کو یہ شک نہیں ہوتا کہ شاید یہ غار کے اندر کوئی نہ گیا ہو۔ یہاں پر رک کر آپ یہ اندازہ کریں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچانا چاہتا ہے، جس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، تو ایک معمولی سے چیزوں کے ذریعے سے بھی اس کی حفاظت کر لیتا ہے، اور جس کو ختم کرنا ہوتا ہے، جس کا وقت مکمل ہو چکا ہوتا ہے یا جس سے کام لینا نہیں ہوتا، پھر بڑے سے بڑے اسباب ہونے کے باوجود، بڑے سے بڑے ہتھیار ہونے کے باوجود بھی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، وہ لوگ اور وہ قوم ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں پر کفار مکہ واپس ہوتے ہیں، ایک رات گزرتی ہے، اور یہاں پر حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، رات میں قیام کرنے پر مامور تھے۔ وہ ان کا کام یہ تھا کہ وہ دن بھر شہر کے اندر رہتے، وہاں کے حالات سے واقفیت حاصل کرتے، واقف ہوتے، پھر آ کر شام میں ان کو حالات سناتے۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ توشہ پہنچانے میں بھی مددگار ہیں، اور عامر بن فہیرہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، وہ دن تمام بکریاں چراتے ہیں اور اس علاقے کے اطراف میں چراتے ہیں، تاکہ جو لوگ آئیں جائیں تو ان کے قدموں کے پیر، ان کے نشان وہاں پر نہ رہنے پائیں اور کوئی سراغ ان کو نہ مل پائے۔ پھر یہ بکریاں چرا کر رات میں جب واپس ہونے کا وقت ہوتا ہے تو اس غار کے قریب آتے ہیں۔ پھر ان بکریوں کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے کہ وہ اس آخری نبی اور اس کے صدیق کی ضیافت کرتے ہیں اپنی دودھ کے ذریعے سے، پھر وہ لوگ اس کے ذریعے سے سیراب ہوتے ہیں۔ پھر وہی غلام عامر بن فہیرہ جو ہے ان بکریوں کو واپس لے کر چلے جاتے ہیں۔ محمد بن ابی بکر وہیں پر رکتے ہیں، تمام شہر کے حالات کو سناتے ہیں، پھر صبح ہونے سے پہلے وہ بھی روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح 3 دن اور 3 رات اس غار میں ان حضرات کے گزرتے ہیں۔ 3 دن اور 3 رات میں کفار مکہ کو باوجود کوشش کے کوئی بھنک اور کوئی سراغ نہیں لگتا، وہ اس سلسلے میں مایوس ہوتے ہیں۔ اب لوگ اپنے اپنے طور پر پھر بھی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ 3 دن 3 رات مکمل ہونے کے بعد چوتھا دن جب لگتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اب یہ قافلہ میں مزید 2 لوگ بڑھ جاتے ہیں۔ ایک غلام عامر بن فہیرہ بھی ہیں اور ایک عبد بن عریقت ہیں جو مکے کا راستہ بتلانے والے ہیں، اور عامر بن فہیرہ جو ہے خادم کے طور پر ساتھ ہیں۔
یہ چاروں لوگوں کا قافلہ بڑھتا ہوا آگے چلتا ہے۔ جب پہلی منزل آتی ہے تو بھوک کی شدت کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کی تلاش میں نکلتے ہیں، تو ایک چرواہا ملتا ہے، وہاں سے بکری کا دودھ لیتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، پھر دودھ لے کر آتے ہیں، دودھ میں اب ٹھنڈا پانی ملا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیتے ہیں، پھر اور مزید آپ پیش کرتے ہیں اور پیتے ہیں، یہاں تک کہ اصرار کے ساتھ مزید ان کو دودھ پلاتے ہیں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پی لیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں شریب حتی رضیت، اتنا پیا آپ نے کہ مجھے خوشی ہوئی اور مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی۔ یہ قافلہ پہنچتا ہوا آگے بڑھتا ہے، آرام کے لیے کچھ دیر ٹھہرتا ہے، تبھی ان کی نظر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سراخا پر پڑتی ہے۔ یہ بھی ایک ہرکارے تھے، یہ بھی ایک تلاش کرنے والے تھے جو ان دونوں حضرات کو تلاش کرنے کے لیے مکہ مکرمہ سے نکلے تھے۔ ان کی نظر جیدے ہی پڑتی ہے اور دوڑتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے آنا چاہتے ہیں اور ان کو پکڑنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بتلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور وہ پتھریلی زمین ہونے کے باوجود زمین کے اندر دھس گئے۔ یہ واقعہ 2 سے 3 مرتبہ ہوا۔ جب وہ شخص سراقہ عاجز آ گئے تو پھر وہ واپس چلے گئے اور یہ لوگ آگے بڑھے، اور تقریباً 12 ربیع الاول 14 سن نبوت کو یہ لوگ مدینے کے اندر جلوہ افروز ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر بھی اللہ کے نبی کی حفاظت کے خاطر اور آپ کو بھیڑ سے اور جو لوگوں کے ایک دم ہجوم سے بچانے کے خاطر آگے آگے چلتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی وہ آخری نبی ہیں۔ لیکن جیسے ہی پھر دھوپ ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دھوپ پڑنی شروع ہوتی ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سایہ کرتے ہیں۔ تو لوگوں کو جب اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں، یہ تو ان کے خادم ہیں۔ ہر موقع پر پورا سفر ہے، کوئی صحیح طور پر اس واقعے کی منظر کشی کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اس واقعے کے اندر جو محبت اور عشق کے جلوے نظر آتے ہیں، اس کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے، اس راستے پر چلنے کی اور صحیح طور پر اس کو سمجھنے کے لیے عشق کی ایک چنگاری کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس واقعے کی انتہا کو سمجھنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اس کے اندر مقام و مرتبہ پتہ چلتا ہے، سمجھنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ بہت اہمیت رکھتا ہے جو آپ نے اپنی خلافت میں فرمایا تھا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ غار کی راتیں اور قتال مرتدین مجھے دے دی جائیں اور میری زندگی کی تمام عبادتیں اور اعمال لے لیے جائیں، تب بھی میں ہی فائدے میں ہوں گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی ہی قابل نمونہ ہے اور سمجھنے پڑھنے کے سے قابل رکھتی ہے، لیکن ہم نے جو انتخاب کیا ہے 2 واقعات کا، ایک ہجرت اور دوسری خلافت کا، اس لیے ہے کہ ان دونوں واقعوں کو کچھ نمائیت اور اہتمام حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔